نہ انکار کی اجازت ہے نہ اقرار کی آزادی، غیرت کے نام پر قتل اور کبھی عزت کے نام پر قبر میں دفن۔ یہ کہانی ہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے ان 3 بدقسمت نوجوانوں کی یا ان 2 خواتین کی جو معاشرے کے بے ضمیر بے رحم لوگوں کے ہاتھوں غیرت کی موت مر گئی اور کئی سوال چھوڑ گئی کہ آخر اب تک اس جدید دور میں بھی کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ناظرین، پچھلے چند گھنٹوں میں 2 ایسے دلخراش واقعات سامنے آئے ہیں کہ جس نے انسانیت کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ معاشرہ کیسا ہے جہاں عورت کا ہر فیصلہ ان کے لیے سزا بنتا جا رہا ہے کہ اگر عورت نکاح سے انکار کرے تو موت اس کا مقدر، اور اگر نکاح کے لیے اقرار کرے تو بھی موت اس کے لیے منتظر کھڑی ہوتی ہے۔ گزشتہ چند گھنٹوں میں رپورٹ ہونے والے ان واقعات میں سب سے پہلا اور بڑا واقعہ جو ہے وہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ کے علاقے مارگٹ میں پیش آیا، جہاں 2 پسند کی شادی یعنی کہ نکاح کا اقرار کرنے والے میاں بیوی کو 1.5 سال بعد عید سے چند دن قبل صلح کے نام پر گھر بلا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اور دوسرا واقعہ پنجاب کے شہر جنگ میں پیش آیا، جہاں ایک ہوا کی بیٹی کا نکاح سے انکار کرنا جرم ٹھہرا کہ جب والدین نے رشتے کی پیشکش کو مسترد کر دیا تو طیب نامی نوجوان نے 18 سالہ کنزا کو شادی سے انکار پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان دونوں واقعات میں کیا اہم پیشرفت سامنے آئی ہے اور جو 13 ملزمان گرفتار ہو چکے ہیں ان کے بیانات بھی قلم بند ہو چکے ہیں، اس کیس میں نیا موڑ کیا سامنے آیا ہے؟ خاتون اور مرد کی قبر کشائی کا حکم بھی دیا جا چکا ہے اور بلوچستان ہائی کورٹ جو ہے اس کے اوپر برہم بھی ہوا ہے۔ ان دونوں واقعات کو تفصیل سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ واقعات کیوں، کیسے اور کن فیصلوں کی مرہون منت میں آئے، اور ان دونوں واقعات پر نظر درانے سے پہلے جو ہم آغاز کرتے ہیں بلوچستان کے علاقے مارگٹ میں جو افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس نے انسانیت کو بھی شرما کر رکھ دیا۔ گزشتہ دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 پسند کی شادی کرنے والے میاں بیوی کو بڑی بے دردی کے ساتھ ہجوم کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے، اور ویڈیو میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھیار تھامے مردوں کے بیچ ایک خاتون حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دکھائی دیتی ہے۔ نہ اس کے قدم لڑکھڑاتے ہیں اور نہ وہ کسی سے رحم کی بھیک مانگتی ہے۔ قبیلے کے مردوں کے سامنے یہ کہتے ہوئے سکون سے آگے بڑھتی ہے، صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، جبکہ اس کی اجازت بھی کب کسی سے طلب کی گئی اور کس مذہب نے ان کو یہ اجازت دی؟ وہ جرات کے ساتھ مقتل کی طرف خود بڑھتی ہے اور اسے معلوم تھا اپنا انجام، اس لیے نہ اس کے پاؤں کانپے اور نہ آنکھوں میں التجا تھی، نہ لبوں پر چیخو پکار اور نہ ہی ان نام نہاد غیرت مند مردوں سے رحم کی اپیل کی اس نے، اور اس کی خاموشی میں وہ شور تھا جو ان سب چیخوں پہ باری تھا، جو ظلم کے خلاف کبھی نہ نکل سکی، جن کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا تھا، اور اس کے اطراف میں انسانوں کے روپ میں 20 سے زائد بھیڑیے موجود تھے جن کے چہروں پر نہ غم تھا اور نہ ہی کوئی پریشانی کا عالم، بلکہ ان کے چہروں پر ایک الگ سی مسکراہٹ تھی۔ چادر میں لپٹی ہوئی بانو بی بی نامی خاتون کو گاڑی سے نکال کر غیرت مند اہل خانہ نے غیر محرم لوگوں کے سامنے گولیوں سے چھنی کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا شوہر تھا اس کو بھی ابدی نیند سلا دیا گیا، اور یہ پیغام دے دیا گیا کہ آج بھی جہالت جو ہے وہ کہیں پر ہمیں نظر آ رہی ہے، اور بدقسمتی سے اس معاشرے کے غیرت مند مردوں کو موت سے کم سزا پر تو غیرت کو چین ہی نہیں آتا۔ اس بلوچ قبیلے کی غیرت کو بھی سلام جو غیرت کے نام پر اپنی بیٹی کو بغیرت مردوں کے مجمع کے سامنے لائے اور میدان میں کھڑا کر کے غیرت کی اپنی پگ پر بھی دبا لگوا دیا۔ یہ دونوں نوجوان بانو بی بی اور احسان اللہ محبت کرنے والے 2 دل تھے جنہوں نے 1.5 سال قبل اپنی مرضی سے شادی کی، لیکن ان کی یہ محبت ان کے قبیلے کو منظور نہ تھی۔ عید الاضحیٰ سے 3 دن قبل انہیں قبیلے کے افراد نے ایک دعوت پر بلایا اور پھر ایک ویران مقام پر لے جا کر سردار شیرباز خان کے سامنے فیصلہ سنایا گیا کہ یہ دونوں کاروکاری کے مرتکب ہوئے ہیں اور انہیں غیرت کے نام پر قتل کر دیا جائے۔ بانو بی بی کا تعلق شیخزائی قبیلے سے تھا، جبکہ مرد ثناء اللہ کا تعلق سلمان قبیلے سے تھا۔ وہ دونوں ایک ہی قبیلے میں رہتے تھے۔ قتل سے پہلے ان کا فیصلہ سنایا گیا اور ویڈیو بنائی گئی، اور بعد میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی گئی، جیسے ان کی موت صرف جسموں کا خاتمہ نہ ہو بلکہ ایک پیغام ہو، ڈر کا خوف ہو اور قبائلی غیرت کے زیر آلودہ قانون کا سامنے آنا ہو۔ پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے اس لرزہ خیز واقعے کا نوٹس لیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ ریاست مظلوموں کے ساتھ کھڑی ہے۔
اب تک کی اطلاعات کے مطابق 13 سے زائد ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے، جن میں ویڈیو بنانے والے اور فائرنگ کرنے والے بھی شامل ہیں، اور سب سے اہم گرفتاری کوئٹہ میں ہوئی، جہاں پولیس نے ساتکزئی ہاؤس پر چھاپا مار کر سردار شہباز خان ساتکزئی کو حراست میں لے لیا، اس سردار کو کہ جس نے موت کا فرمان جاری کیا تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی سخت نوٹس لیتے ہوئے اعلیٰ پولیس اور انتظامی افسران کو 22 جولائی کو عدالت میں طلب کر لی ہے۔ جوڈیشل مجسٹریٹ نے بانو بی بی کی قبر کشائی کا حکم دے دیا ہے تاکہ پوسٹ مارٹم کے ذریعے شواہد محفوظ کیے جا سکے اور انصاف کی بنیاد کو بھی مضبوط کیا جا سکے، اور یہ سامنے آئے کہ آخر ان کو قتل کب کیا گیا تھا۔ ایف آئی آر بھی ریاست کی مدیت میں درج کر لی گئی ہے، اور انسداد دہشت گردی ایکٹ دفعہ 302 کے تحت سردار شہباز علی کے حکم پر جو فیصلہ سنایا گیا تھا اسی کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آر درج کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ منیر، مختار، عجب خان اور دیگر مل کر ان دونوں نے قتل کیا تھا، ان کے اوپر بھی یہ ایف آئی آر درج ہوئی۔ اس حوالے سے پولیس کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ محض قتل نہیں تھا بلکہ دہشت پھیلانے کے لیے گھنونی سازش تھی، اور ویڈیو کا مقصد ہی لوگوں کا ڈرانا اور خاموش کروانا تھا۔ لیکن آج عوام سوال کر رہی ہے کہ کیا واقعہ ماضی کی طرف فائلوں میں دفن ہو جائے گا، یا واقعی ریاست مظلومے کے ساتھ کھڑی ہوگی اور ان دو نوجوانوں کے قتل کا انصاف ہوگا۔ ناظرین کرام، بدقسمتی سے یہاں پر ایک بیٹی جو ہے وہ غیرت کے نام پر نہیں مری، بلکہ وہ مرد بھی غیرت کے نام پر شکار ہوا ہے کہ جس کے بارے میں تو کوئی آواز ہی نہیں اٹھاتا۔ آخر کیوں بیٹی کو ہی غیرت کا نام دیا جاتا ہے؟ مرنے والے مرد بھی غیرت کے نام پر جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ اب سے ہو رہا ہے، نہ جانے کب سے اس طرح کی یہ جو روایات چلتی آ رہی ہیں کہ جب بھی کوئی پسند کی شادی یا نکاح کرتا ہے تو اس کو اپنی غیرت کے نام پر، آنر کلنگ کے نام پر قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس افسوسناک واقعے نے کئی سوال جنم کر دیے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں جنگ میں آنے والے افسوسناک واقعے کی کہ ایگریکلچر یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ 18 سالہ کنزا کو مبینہ طور پر اس کے قریبی رشتہ دار نے قتل کر دیا۔ اسٹوڈنٹ کنزا جو ہے وہ بی ایس ایس کی اسٹوڈنٹ تھی، اور وہ فاطمہ جناح ہاسٹل میں اپنی رہائش پذیر تھی، اور 18 جولائی کو اس نے اپنا ویب ڈیولپمنٹ کا آخری ایگزام دیا، اور چھٹی کے بعد بس کے ذریعے جنگ اپنے گھر روانہ ہو رہی تھی، اور اس دن 1 بجے سے 1:30 بجے کے درمیان اس کا اپنے دوستوں سے آخری رابطہ ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہوگی، اور اگلے دن جنگ کے فیصل آباد روڈ پر سڑک کے کنارے ایک نوجوان لڑکی کی لاش ملی، جس کی شناخت کے بعد کنزا کے نام سے ہوئی، اور پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ایک مشکوک شخص کو گرفتار کیا جو مقتولہ کا قریبی رشتہ دار اور ماموں کا بیٹا نکلا۔ پولیس تفتیش میں انکشاف ہوا کہ ملزم طیب نے کنزا سے رشتہ مانگا تھا، لیکن کنزا کے والدین نے یہ رشتہ مسترد کر دیا تھا، اور طیب نے طیش میں آ کر سازش کے تحت طلبہ کو چنیوٹ موڑ کے قریب بس سے اتارا، ورگلایا اور اپنے ساتھ لے جا کر اسے زہریلی چیز کھلا دی، جس سے اس کی موت واقع ہوگی، اور بعد ازاں اس نے اپنی ذاتی گاڑی کے ذریعے لاش کو جنگ فیصل آباد روڈ پر پھینک دیا تاکہ واقعے کو چھپایا جا سکے۔ پولیس نے ملزم کی نشاندہی پر کنزا کا لیپ ٹاپ برآمد کر لیا، جبکہ موبائل فون اس نے نہر میں پھینک دیا تاکہ شواہد کو مٹایا جا سکے۔ ناظرین کرام، بلوچستان کے بعد بھی یہ دوسرا بڑا دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جہاں پر ایک ہوا کی بیٹی کو نکاح سے انکار کرنا بھی اس کا جرم بن گیا، اور اس کے اپنے سگے ماموں کے بیٹے نے ہی اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کس طرح اس نے اس کو بس سے اتارا اور اس کے ساتھ اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ قائم کیا، ایک اعتماد قائم کرنے کے بعد اس کو راستے میں نشہ آور اور زہریلی دوا کھلا کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا، اور یہ پیغام دے دیا، یہ دکھا دیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ آج بھی غیر محفوظ ہیں، اور بیٹیاں جو ہیں وہ آج بھی عزت کے نام پر مر رہی ہیں۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد وہ وقت تھا کہ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اور عورت کو پانی پینے پلانے پر سالوں تک کی لڑائی ہوتی تھی۔ اس وقت کا جہالت کا دور تھا، لیکن اس کے بعد ان بیٹیوں کو عزت دی گئی، اور قرآن پاک نے سورۃ نساء میں ان عورتوں کے حق میں واضح طور پر پیغام دے دیا ہے۔ اور ویسے بھی ایک انسان کا قتل گویا پوری انسانیت کا قتل ہے، اور آخر یہ غیرت کا نام ہے کیا؟ اسلام کے ساتھ اس کو کیوں جوڑا جاتا ہے؟ اسلام کا ان جیسے لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور ان لوگوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں کہ جو اس طرح اپنی بیٹیوں کو، جو کہ پہلے تو زندہ درگور کیا جاتا تھا لیکن اب غیرت کے نام پر جو ہے ان کو ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے، اور ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے دبا دیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، اب دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلے بھی صرف فائلوں کی حد تک رہیں گے، یا پھر بانو بی بی اور کنزا کے اہل خانہ کو انصاف ملے گا۔ یہ ایک سوال ہے، اب دیکھتے ہیں
اس میں کتنی اہم پیش رفت ہوتی ہے اور حقائق جو ہیں کس طرح سامنے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان میاں ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔